السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ I'm sorry, there was a problem with my Zoom for some reason. ڈسکنیکٹ کر رہا تھا بار بار. I hope it's better now. Can someone tell me in the chat اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ Alright, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ایک سال میں دنیا بھر کے اندر ایک اویکننگ ہوئی ہے. یہ فلسطین کا جو ایشو تھا یہ تقریباً 70-75 سال سے چل رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز بین اے فیسٹرنگ وونڈ فار مور دین ون ریزن. ایک تو آبویس سی وجہ ہے کہ زیادتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی کی انتہا ہے. یہ ایک آخری فزیکل ٹیریٹوریل کولونائزیشن ہے جو کہ ہم آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ڈیفینڈ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جب باقی ساری کولونائزیشن ہوئی تھی اس کو کیا جا رہا تھا. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس میں پوری کتابیں ہیں جو کہ آج ہم برٹن یا پورچوگل یا اسپین یا فرانس کا نام ہٹا کے اسرائیل لکھ دیں تو وہ من و عن اسی طریقے سے پوری اترے. اور سچویشن بہت ہیلپ لیسنس کی ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اپیرنٹلی نہ میڈیا ہے نہ ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہماری ترجمانی کر سکیں کو مسلم دنیا کے اندر ہی ٹپکلی خاموش کر دیا جاتا ہے. دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس بٹ دس از آلسو ٹرو. لیکن دنیا کے وہ علاقے جہاں پہ جنرلی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے وہیں پہ سے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف بہت زیادہ آواز بھی سنائی دی جا رہی ہے. یو ایس میں کیمپسز کے اوپر لوگوں نے کئی کئی مہینے گزارے ہیں. اسٹوڈنٹس کے کریئرس تباہ کیے گئے، شو کاز نوٹسز دیے گئے لوگوں کو دنیا بھر میں سے صرف یہ کہنے پہ کہ اسرائیل اپارتھائڈ ہے اور کولونائزر ہے اور لینڈ گرابر ہے اور سیٹلر کولونیل اسٹیٹ ہے اور ایتھنو اسٹیٹ ہے. یہ کہنے پہ لوگوں کے کریئرس تباہ ہو گئے، فیملیز ٹوٹ گئیں، جیل کر دیا گیا، بہت سارے کیسز میں ڈپورٹ کر دیا گیا. اینڈ دے ہیو بین مارڈ ٹو سفر فرام دیئر ٹیمیرٹیز. ہمت اور جرت کو دکھانے کا نقصان ان کو یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کا نقصان آپ کی زندگی بھر کے لیے ہوگا. تو یہ ایک عجیب سی پیراڈاکسیکل سی سچویشن ہے. یہ تکلیف مسلمانوں کے ہم نے شروع میں عرض کی کہ یہ تکلیف دہ ہے فار مور ریزنز دین ون. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور مسلمانوں کا ہماری دین کا ایک خاص تعلق ہے فلسطین کی سرزمین کے ساتھ. انبیاء کرام کی سرزمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرا کا جو سفر کیا وہ مکہ سے بیت المقدس تک کیا تھا. معراج وہیں سے شروع ہوا. مسلمانوں کے دل میں خاص جگہ ہے. اس کی ایک وجہ اور بھی ہے which is going to be central to the next 7 or 8 or 9 weeks we spend together inshallah. جو پہلا علاقہ مسلمانوں نے مکمل طور پہ فتح کیا ہے باضابطہ وہ ایکچولی فلسطین تھا. روم اور ایران کے اوپر حملے مسلمان کر چکے تھے اور انہی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچے ہیں. فلسطین تھا یہ this was effectively a Roman province اور well not really a province. اس کو شاید اتنا اسٹیٹس نہ ملا لیکن it was part of that empire. اور یہ وہ شہر ہے جس کو قبول کرنے، جس کو وصول کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی حیثیت سے خود تشریف لے کے گئے تھے. اس کا ایک خاص مقام ہے. اور پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جس کو ری پاپولیٹ کرنے کا سرا بھی مسلمانوں کو ہی جاتا ہے کیونکہ جب رومن امپائر کے انڈر میں فلسطین مسلمانوں نے لیا ہے رومن امپائر سے، کرسچن رومن امپائر سے، تو کرسچن رومن امپائر وہاں سے یہودیوں کو ختم کر چکی تھی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو واپس بلا کے یہاں پہ آباد کیا. The story is very tragic and very romantic and glorious. But that story, we're not going to retell that story in these few months, in these couple of months. ہمارے اس کو ذکر کرنے کا مقصد اندر یہ تھا کہ اس ایک ایونٹ کی وجہ سے، جبکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عراق ہوا ہے، افغانستان ہوا ہے، افغانستان بہت عرصے سے چلا. عراق میں عراق از another classical case of genocide. عراق کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگ مرے ہیں اور کئی ملین ڈسپلیس ہوئے ہیں اور فزیکلی بین ہوئے. اس کے بعد جو سائیکولوجیکل اور جو آفٹر افیکٹس ہیں اس تمام ایڈونچرزم کے، اس میں تو ہم گن نہیں سکتے. عراق ہے، افغانستان، اس سے پہلے بوسنیا ہے، سربیا اور شٹیلا کے جو میسیکرز تھے وہ بھی جینیسائڈ ہیں. میں سربیا کے جینیسائڈ مانا گیا، شٹیلا کو جینیسائڈ نہیں مانا گیا. کشمیر ساتھ ساتھ چلتا چلا رہا ہے. اور اس سارے کیس میں مسلمان سے زیادہ ہیلپ لیس اپنے آپ کو کسی نے محسوس نہیں کیا. اور اس کے لیے ہم نے ٹاپک چنا ہے، اسلام اینڈ دا ڈیسٹینی آف مین. تھوڑا سا اگر ہم ریکاؤنٹ کر لیں ہسٹری کو، تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اکیلے کبھی بھی نہیں چھوڑا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، خانہ کعبہ بنوا دیا، لیکن زمین بالکل بھی غیر آباد رہی. اور قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں مکہ کے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اللہ کے حکم سے، تو غیر ذی زرع، a land completely devoid of any vegetation whatsoever. یہ تھا مکہ. دنیا بھر میں آبادی آہستہ آہستہ پھوٹ رہی ہے، ایگریکلچرل ریولوشن آ چکا ہے، دریاؤں کے ارد گرد سویلائزیشن اسپرنگ اپ کر چکی ہے، گرین کی میسو اسٹوریج ممکن ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے پاپولیشن میں بوم آ چکا ہے. اور جیسے اللہ رب العزت نے ہم کو بتایا کہ ہر قوم کو نبی اور رسول اور ایک پیغام بھیجنے والا مل چکا ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت مکہ کی طرف بھیجتے ہیں تو وہی وادی غیر ذی زرع ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو چھوڑتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام is said to be in his 70s maybe when he comes here with حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and اسماعیل علیہ السلام. اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہاں پہ پانی بھی ہے اور کچھ لوگوں کی آبادی بھی ہے، اور یمن سے کچھ لوگ آئے، مکہ آباد ہونا شروع ہوا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بغیر گارے کے ایک وہ اسٹرکچر آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو رینیو کیا. وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، اور ایک دعا یہ کی کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں قبول ہوئی، کہ میری اولاد میں سے پیغمبر بھیج. سویلائزیشن کی مارچ آنورڈ رہی کانکویسٹ کے تھرو، ٹریڈ کے تھرو، آئیڈیاز اور فلسفی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تھرو، آرٹ کے تھرو. لیکن اس جگہ پہ تقریباً 4 سے جو آرکیولوجی بتاتی ہے 4 سے 5 ہزار سال پہلے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ بنایا اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کے، تو سویلائزیشن تو دنیا بھر میں چلتی رہی، لیکن عرب کی دنیا یہاں پہ بالکل پوشیدہ ہو گئی. لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بالکل چھپا کے رکھا کہ ایک ساتھ ہی انویل کریں گے. سویلائزیشن دنیا بھر میں جو بڑی ہے تو آئیڈیاز کی ہسٹری کے اندر بھی دکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو اکیلے نہیں چھوڑا. ہیلپ لیسنس، یوز لیسنس، لیک آف اینی ریکورس ٹو اینی ڈیفیکلٹ سچویشن، اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں چھوڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 325 سال پہلے جب سکندر اعظم دنیا بھر میں گھوما ہے فتوحات کے ساتھ، تو الیگزینڈر دی گریٹ کا اپنا جو ٹیوٹر تھا وہ ایرسٹوٹل تھا، ارسطو. ایرسٹوٹل، سوکریٹیز، پلیٹو، یہ گریک فلوسافیکل ٹریڈیشن کے سب سے مضبوط پلرز ہیں. اور ان کی ڈسکشن وہ ہے کہ اگر آج ہم پڑھیں تو ہم کو آج کی دنیا کے حساب سے بھی بالکل ریلیونٹ دیکھتی ہے. فار انسٹنس، ان لوگوں نے ایک ڈسکشن ڈیموکریسی پہ کی تھی. ان میں سے کسی نے کہا کہ ڈیموکریسی اچھی ہے، کسی نے کہا ڈیموکریسی، سوری، کسی نے نہیں کہا کہ ڈیموکریسی اچھی ہے. 2 ٹائپولوجیز تھیں.
ایک نے کہا کہ جو ورسٹ جو انیکسیپٹیبل فارمز آف گورنمنٹ ہے ان میں سے سب سے بری ڈیموکریسی ہے، اور دوسرے نے کہا کہ جو انیکسیپٹیبل فارمز آف گورنمنٹ ہیں ان میں سے سب سے بہتر لگتا ہے کہ ڈیموکریسی، کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹیبل یا ڈیزائربل فارمز آف گورنمنٹ کے اندر شامل نہیں کیا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جو شعر کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز ہے، ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں یہ ایگزیکٹلی وہ ڈسکشن ہے جو کہ پلیٹو، سوکریٹیز اور ایرسٹوٹل نے کی تھی، لیکن بیچ میں تقریباً 2500 سال کا، 2400 سال کا فرق ہے، 2200 سال کا فرق ہے، لیکن ڈسکشن یہ جو آئیڈیاز ڈسکس ہو رہے ہیں اب سے 2300 سال پہلے، وہ آج کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ اپنے میں جب ایجپٹ پہنچا ہے، ایجپٹ کا ایک شہر ہے الیگزینڈریا، وہ الیگزینڈر کے نام، جب یہ مصر پہنچا ہے تو اس نے مصر میں اہرام دیکھے، یہ جو ہم گیزا کے پیرامڈس کو ہم جانتے ہیں، وی نو آرکیولوجیکلی کہ the pyramids of Giza are not the oldest pyramids, but they are still very old. Alexander the Great was in this world 2300 years ago. آج سے 2300 سال پہلے سکندر اعظم اس دنیا میں تھا۔ جب سکندر اعظم مصر میں پہنچا ہے، اس نے اہرام مصر کو دیکھا ہے، اس وقت اہرام مصر کی زندگی 2300 سال ہو چکی تھی۔ اہرام مصر سکندر اعظم سے 2300 سال پہلے بنا لیا گیا تھا، اور آج تک اہرام مصر کیسے بنائے کوئی ڈیفینیٹو تھیوری آج تک نہیں آئی ہے۔ اتنا بھاری پتھر ایگزیکٹلی ایک ڈائمینشنز کا کٹا ہوا، یہ اس علاقے کا ہے نہیں، اتنی اوپر کیسے چڑھایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور آئیڈیاز اور فلسفی اتنی آگے جا چکی تھی اس زمانے میں کہ آج تک ہم پراپرلی ڈیفینیٹیولی ڈیکوڈ نہیں کر پائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں جب سے یہ گریگورین کیلنڈر سٹارٹ ہوا ہے، آج سے یعنی کہ 2000 افیکٹولی 2024 سال 2024 سال پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس ملیوں میں آئے ہیں اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو مسخ کیا جا چکا، اس کو بہت چینج کیا جا چکا، اور یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ابھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ آئی بین سینٹ ٹو کال بیک دا لاسٹ شیپ آف دا بنی اسرائیل، انہیں کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریسیو کیا ہے ان کی جو انٹلیکچوئل ٹریننگ تھی وہ اسی گریک فلسفی کی تھی، اور جو کرسچن تھیولوجی ہے اس کے اندر ہم کو عیسائیت کم دکھتی ہے اور گریک فلسفی زیادہ دکھتی ہے۔ 300 300 AD میں تو ایمپرر کانسٹنٹائن نے اپنے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ نیسیا میں آپ لوگ ملیں اور ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایکچولی رتبہ کیا ہے ہمارے دین میں۔ آپ میں سے کوئی کہتا ہے خدا ہے، کوئی کہتا ہے انسان ہے، کوئی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، آپ لوگ فیصلہ کر لیں، کیونکہ میں اپنی مملکت اس طرح نہیں چلا سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس وقت رومن امپائر پیگن تھی، اور جب ہم کانسٹنٹین کی بات کرتے ہیں تقریباً 300 AD میں، اس وقت تک اسٹیٹ ریلیجن بن چکا تھا کرسچینٹی۔ اگر بہت سینکلی دیکھا جائے تو امپائر کو رن کرنے کے لیے ایک یونیفائنگ فورس چاہیے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ امپرر کانسٹنٹین نے یہ سوچا ہو، بہت ممکن ہے، ایک پیور ایمپرر کی حیثیت سے کہ اگر مجھے یونیفائی کرنا ہے اپنی اتنی بڑی امپائر کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک یونیفائڈ کوڈ آف لا ہو، اور مجھے کرسچینٹی سے مل سکتا ہے، پیگنزم سے تو نہیں مل سکتا۔ 300 AD میں یہ جو ان کے جو علماء جمع ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں، اور خدا کا کلام بھی ہیں۔ اچھا، ہم مسلمانوں کے لیے دس از absurd to claim that human beings would get together and decide who God is۔ ہمارے دین نے ہم کو اپنے دماغ میں راسخ کر دیا ہے کہ خدا وہی ہے جو اس نے اپنے آپ کو قرآن میں خود بتایا، خدا وہی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، آپ کو کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والا، صرف اس لیے کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے، اس لیے بھی it makes zero logical sense
آپ اگر کہتے ہیں، ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر اگر کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ آئی فائنڈ دی آئیڈیا آف گاڈ اوپریسو، سو آئی ڈونٹ ریئلی بلیو ان گاڈ، تو آپ اس سے مڑ کے کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اف یو ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ، گاڈ either exists or he does not exist. You believing in saying that what it does not make it happen, and you choosing, deciding. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, there's something wrong with my internet. Alternative भी यूज कर रहा हूँ लेकिन it's working now, alhamdulillah. Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? जजाकल्लाह। हम वहीं से रिज्यूम करते हैं जहाँ पे छोड़ा था, इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह के अभी दोबारा मसला ना हो। एनीवे, काउंसिल ऑफ नाइसिया हुई, ये लोगों ने फैसला किया, और एक ऐसा फैसला किया जो कि हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से ये हरगिज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इंसान फैसला करेगा ये खुदा कौन है खुदा नहीं, कौन खुदा का बेटा है कौन नहीं। और हमारे लिए अगेन जितनी जितनी स्ट्रिंजेंट मोनोथीज्म इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंट्रोड्यूस की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, उसके अंदर ये समझ में नहीं आ सकता कि ट्रिनिटी, ये ट्रायून गॉड हेड कैसे मुमकिन है। एक हस्ती है, वो खुद भी है, अपना बेटा भी है, अपना कलाम भी है, और तीनों अपनी अलग अलग हैसियत में भी एग्जिस्ट करते हैं, और तीनों एक है। एग्जैक्टली ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में भी फरमाते हैं कि अगर तुम में से, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, कि तुम में से अगर ज्यादा, एक से ज्यादा खुदा होते थे कि उनमें झगड़ा और लड़ाई और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना होता। और ये 300 AD है। 610 हिजरी में, सॉरी 610 AD में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है या इसका इजहार हुआ है, और पहले 3 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान में मेहनत की है, दावत और तबलीग का काम किया है। उसके अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर जब अल्लाह ताला से हुक्म मिला कि ना अपना मैसेज आम कीजिए, और दूसरी हिजरत हुई है हबशा में,
Habsha, we should realize Abyssinia was a Christian vassal state of the Roman Empire. ये रोमन एम्पायर का टेक्निकली हिस्सा थी और क्रिश्चियन थी। और जब दूसरा कंटेंजेंट मुसलमानों का वहां पे पहुंचा है, तो मक्का वालों ने पीछे से लोग भेजे हैं, दो जिनमें से एक हज़रत आमिर बिन आस है रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि हम तक मुसलमान नहीं होते। ही वाज regarded even back then for being very intelligent, very quick-witted and very very persuasive। तो पहले दिन तो नजाशी ने रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद मुसलमान हो गए थे, उन्होंने पहले दिन तो वापस कर दिया था कि अगर ये वापस जाना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आपको वापस नहीं लेके जा सकते। दूसरे दिन जो ट्रिक एम्प्लॉय की है हज़रत आमिर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो एग्जैक्टली यही की थी कि मुसलमानों से पूछें कि ये मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। इरादा उनका यही था कि जैसे ही ये बोलेंगे कि वो खुदा के चहीते हैं लेकिन खुदा नहीं है, तो नजाशी को आएगा गुस्सा और वो वापस भेज देंगे उनको। और अल्लाह की मर्जी थी कि नजाशी के बारे में आता है कि उनकी आंखों में आंसू आए, उन्होंने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं, कि ही वाज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू influential monotheistic Christians back at that time। तो क्रिश्चियनिटी एक्चुअली इतनी ज्यादा और इतनी वाइडली डिविएट कर चुकी थी अपने ओरिजिनल मैसेज से, कि इतनी डिसफिगर हो चुकी थी कि अब पहचानी नहीं जा सकती थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो चुकी थी, नबी अलैहिस्सलाम भेजे जा चुके थे, और इस्लाम इस दफा जो ज़ाब्ता हयात लेकर आया वो मुकम्मल था। अच्छा, ये वो जुमला है जो कि हम मुसलमान अपनी हर तकरीर इससे स्टार्ट करते हैं, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमने तीसरी चौथी पांचवी जमात में जब अंग्रेजी के अंदर एसेज लिखना स्टार्ट किए, जो पहला ऐसे दीन पे लिखा उसका पहला जुमला ये था। हमें मतलब शुरू भी नहीं पता था। लगता है कि हम मुसलमानों में से, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, आज भी नहीं पता कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। हमने अपने बड़ों को कहते सुना, और कोशिश हम ये करेंगे एक्चुअली कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का एक्चुअली मतलब क्या है। तो दूसरा इन अगले तकरीबन 8 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह इसको कुछ ऊपर ऊपर से कैनवस कर सके, सर्वे कर सके, एक्सप्लोर कर सके। लेकिन एटलीस्ट ऑन पेपर हम ये जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ने हमको बताया कि तिजारत कैसे होनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाएगा, हमको बताया निकाह कैसे होगा, हमको बताया इकोनॉमी कैसे चलेगी, हमको बताया कि हुदूद क्या है, यानी कि वो क्राइम्स जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजाते खुद बता दिया कि अगर ये क्राइम इस तरीके से इन शराइत पर पूरा उतरने वाला होगा तो उसकी ये सजा आपने देनी है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये क्राइम्स नहीं है या इन शराइत पे पूरे नहीं उतर, और आपने उनको माशरे के अंदर फैलने से रोकना है तो सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन हुदूद नहीं दे सकते। इस्लामी दायरे के अंदर रहते रहते आप ताजीर, यानी कि खुद फैसला कर सकते हैं क्या क्या सजा देंगे। शरीयत ने यह भी बताया कि परवरिश कैसे करनी है, बड़ों से और छोटों से बात कैसे करनी है। शरीयत ने यह भी बताया कि जान किस तरीके से खुद दी जा सकती है। अल्लाह की अमानत है, मौत की दुआ मांगना मना है टेक्निकली, लेकिन जहाद की दुआ मांगे बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम ने इतनी डिटेल के साथ एक एक चीज समझाई। पड़ोसी के क्या हुकूक है। जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का में थे तो जो पड़ोस में घर था वो अबू लहब का था, जो कि चचा था। अबू लहब वो चचा है कि जब जिन खातून ने सोबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जब आके खबर दी अबू लहब को कि आपके मरहूम भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने इन खुशखबरी देने वाली खातून को, जो कि घर की खादमा थी, उनको उस खुशी में आजाद कर दिया। ये वो अबू लहब, या वो अबू लहब है कि जिसने अपने दोनों बेटों की शादी नबी सल्लल्लाहु की दो साहबजादियों से की थी। इसके अंदर मोहब्बत भी रही होगी, एहतराम भी रहा होगा, और इसके अंदर ये डेफिनेटली आंसर भी रहा होगा कि हाशिम जो नबी सल्लल्लाहु के परदादा हैं, उनके बाद इतना करिश्मा, इतनी लीडरशिप क्वालिटीज, इतनी अच्छी नेगोशिएशन, इतना लोगों के अंदर वाइड स्प्रेड इज्जत और एहतराम और दिल के अंदर मकाम और सादिक और अमीर के लक़ब, इतना फिगर करने वाला अगर मुझे कोई शख्स दिख रहा है तो ये मोहम्मद ही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा मौलवीन आजाद फरमाते हैं कि एक चांस ये भी, एक बहुत अच्छा चांस ये है कि उसने अपने दोनों बेटों की शादी नबी सल्लल्लाहु की साहबजादियों से, दो साहबजादियों से इसीलिए की थी कि अगला जो बनु हाशिम का सरदार है वो तो इन्होंने डेफिनेटली बनना ही। चांसेस ये है कि मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से होंगे।
وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، اور اسلام لانے کے بعد جب دشمن ہوا ہے تو ان کے گھر میں غلاظت پھینکا کرتا تھا، جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آ کے فرمایا کرتے تھے کہ کیا پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رکھنا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتائی کہ پڑوسی کی کیا کیا حقوق ہیں۔ جنگ کرنا سکھائی کس طرح کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی، یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا ہیٹ آف بیٹل، خندق میں، جب کوئی کراس نہیں کر پا رہا انٹو مدینہ، لیکن کب تک محاصرہ رہے گا نہیں پتا، پیٹ میں اب کب اگلا لقمہ جائے گا نہیں پتا، عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوت بھی ہوئی خندق کے چکر میں، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے تشریف لائے اور پریشان حالت میں بتایا کہ اے اللہ کے رسول، بس وقت ختم ہوتے ہوتے میں نے ایسا پڑھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عمر میں تو پڑھ ہی نہیں پا، اور پیچھے یہودی موجود ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ پیغام بھیج چکے ہیں۔ اس موقع پہ جب ایک بندہ اس خندق کو پھلانگ کے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کیا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو ہرایا ہے، اور اس کی گردن پہ جب چھری مار، جب تلوار چلانے لگے ہیں تو اس نے پھونکا ان کے منہ میں۔ اس ہیٹ آف بیٹل میں جب ایگزسٹینشل کرائسس ہے مسلمانوں کا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اب تک میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مدینہ والوں کے لیے لڑ رہا تھا، اب مجھے غصہ آیا ہے جو تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اب اس تلوار کے چلانے میں میرا اپنا ایگو شامل ہے، آئی ول ناٹ سوئنگ دس سورڈ ناؤ۔ جنگ کیسے کرنی ہے؟ بچوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، عورتوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، نان کمپیٹرز کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، پادریوں کو اور ریلیجس مذہبی رہنماؤں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، درخت نہیں کاٹتے۔ یہ اتنی اتنی اگینسٹ دا گرین چیزیں تھیں جو کہ کبھی کسی امپائر نے اس سے پہلے نہیں کی تھی، اب پرابلی دیکھا جائے تو اس کے بعد بھی نہیں کی۔ ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، شریعت نے سکھائی، اللہ رب العزت نے انسپائر کی، اور اس طریقے سے جینولی مکمل ضابطۂ حیات دیا، اور خاص طور پہ ایک ایبسولوٹ ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا، اس سے نہیں ہل سکتے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ شرک مت کرنا، چاہے تمہارے سر میں کیلے ہی کیوں نہ ٹھوک دی، آپ نے الفاظ میں بیان کرو مفہوم۔ اور اس کے ساتھ جو کردار سازی ہوئی، اس کردار سازی کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر اتنی رفتار سے دین پھیلا ہے کہ جو کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ جب جس طریقے سے ہم نے بھی دیکھا کہ جب الیگزینڈر دا گریٹ انٹرز کائرو، اس زمانے میں کائرو نام نہیں تھا، جب یہ گیزا کے اہرام کو دیکھتا ہے، پیرامڈس کو دیکھتا ہے، جو کہ اب سے 2300 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت ان احرام کی ایج 2300 سال ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں نے دین کا میسج عام کیا ہے، تو جو دو سپر پاورز تھیں جن کو ایک ساتھ مسلمانوں نے انگیج کیا، رومن امپائر اینڈ دا پرشین امپائر۔ رومن امپائر واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم مور دین 900 years old. The Persian Empire at that point in time was more than 1300 years old. یہ ممکن نہیں تھا کہ تھوڑے سے عرب ایک دو پوری سلطنتوں کو، جو کہ ایک ایک دو دو بر اعظموں کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں، ان کو ایک ساتھ انگیج کریں اور ایک ساتھ ہرا دیں۔ یہ وہ کردار تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، اور ان لوگوں کو سکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، کہ پورے پورے دین میں داخل کیسے ہو۔ دین بہت اسپیڈ سے پھیلا، اور مسلمانوں نے دین پھیلا کے کہیں پہ رکے نہیں، اپنے آپ کو انڈیجنائز کیا، اس علاقے کا روپ دھارا، اسلام کو پورا پورا انٹیکٹ رکھا، لیکن کپڑے وہ پہنے جو کہ وہ سامنے والا پہنتا تھا، عمارت اس طریقے سے بنائی جیسے سامنے والا بنا، ہر جگہ پہ اسلام کا آپ کو ہیریٹیج دکھتی، لیکن لوکلائزیشن بھی دکھتی، اور اس لیے ہر جگہ مسلمان، چاہے وہ کانکرر ہو، چاہے وہ ٹریڈز مین ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ سمپل کوئی خدمت کرنے والا ہو، یا کوئی پاسر بائے ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی ہجرت کرنے والا ہو، کوئی سیاح ہو، اس سے لوگوں نے سیکھا دین۔ اچھا، میں تھوڑا سا اوبیسلی تھوڑا سا رومانٹیسائز کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن آٹومیٹکلی ہو رہا ہے، میری مجبوری ہے کہ اس 1 گھنٹے
کے سیشن کے اندر مجھے جو میں نے جو سیشن پلان کیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس کو مجھے سمرائز کرنا ہے، ورنہ یقیناً زیادتی مسلمانوں نے بھی مختلف جگہوں پہ کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اموی خلفاء نے جب طاقت حاصل کی ہے تو اپنی طاقت کو ریٹین کرنے کے لیے بہت لوگ مارے ہیں۔ عباسی خلفاء نے امویوں سے طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت لوگ مارے ہیں، اس کے بعد اپنی سلطنت مینٹین کرنے کے لیے بہت لوگ مارے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خوارج نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جب جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو نعرہ لگا رہے تھے کہ چلے گی تو صرف اللہ کی، چلے گی تو صرف اللہ کی۔ جو انگریزی کا مقولہ ہے کہ دا روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز، یہ ایگزیکٹلی خوارج کے اوپر پورا ہوتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے رینکس کے اندر کے کچھ لوگوں نے یقیناً زیادتیاں کی ہیں، اور 1400 سال میں ایسا ممکن نہیں کہ اچھے برے دونوں نہ آئیں، لیکن پریڈومینٹلی، اور ہم ایک خاص ایک کتاب ہے حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انشاءاللہ جو کہ ایگزیکٹلی اس ٹاپک کے اوپر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 8 ہفتوں میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو بھی کینوس کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسلمانوں کی ایک جو لوکلائزیشن کے علاوہ جو ایک بہت بڑا کام اور تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ لوکل لینگویجز کو بھی سنبھالا ہے، لوکل ٹیکنالوجیز کو بھی فروغ دیا ہے، اور اس کے پیچھے جو پریڈومیننٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اسلام نے جو کلچر ہر جگہ پہ فوسٹر کیا ہے وہ یہ تھا کہ جانو، کیونکہ جاننے سے تم خدا کے قریب پہنچو گے۔ جو ایسٹرولیب ہیں جو کہ ستاروں کے راستے، ستاروں کی چال ڈٹرمن کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو کہ ایک زمانے میں 14-15 سال کا ایک بچہ بنا لیا کرتا تھا بغداد میں۔ ہمارے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس کمیونٹی میں ہم لوگ ہیں واٹس ایپ پہ، اس پہ کوشش کروں گا شیئر کر دوں ایک سمپل سا کوئی ویکیپیڈیا کا لنک، جس میں آپ دیکھ لیجیے گا ایسٹرولیب کیا ہوتا ہے، اور نہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ اس طرح انویشنز کی یہ تھی کہ کس سمت میں کھڑے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے پتہ چلا جا سکتا۔ دس ناٹ دی اونلی ریزن، دس واز دا پرائمری موٹیویٹنگ فورس بیہائنڈ مچ آف دیز انوینشنز۔ تھیولوجی پہ مسلمانوں نے کام کیا، جو پہلی تاریخ کی ڈکشنری ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور ٹرانسلیشن میں مسلمانوں نے خاص طور پہ یہ کام کیا تھا کہ جو گریک فلسفی تھی، جو کہ اس سے پہلے کی جو بڑی پاورفل سویلائزیشنل فورس تھا مسلمانوں سے پہلے دنیا کا، اور اس سے پہلے پرشنز رہے تھے، یہ سارے کی ساری نالجز مسلمانوں نے عربک لینگویجز کے اندر عربک لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا اسٹارٹ کی، وچ آٹومیٹکلی مینٹ کہ دنیا بھر کے تمام یا کافی سارے مسلمان اور سارے علماء ان تمام علوم تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ ابن سینا نے جو کتاب لکھی تھی میڈیسن پہ، قانون الطب کے نام سے، یہ جب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے لیٹن میں، تو یہ جو لفظ انگریزی کا کینن ہے یہ ایکچولی قانون سے نکلا، اور کئی سو سال تک یہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی گئی ہے، اور یہ کوئی ایک انسیڈنس نہیں ہے، یہ متعدد متعدد اس طرح کے انسیڈنسز ہیں۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے انلائٹمنٹ اور رونیسانس جو یورپین انلائٹمنٹ 1500 14ویں اور 15ویں اور 16ویں صدی سے اسٹارٹ ہوا ہے، اس کے اندر ایگزیکٹلی جو مسلمانوں نے ٹرانسلیشنز کی تھیں فرام ڈفرنٹ لینگویجز ٹو عربک، وہ ساری کی ساری ٹرانسلیٹ ہوئی انٹو لیٹن، اور پھر یہ سارا کا سارا اس کو امپیٹس ملا ہے یورپ۔ مسلمان پھیلتے گئے یہاں تک کہ یورپ میں سسلی اور پورچگل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہ مسلمانوں سے کچھ مورخین کے نزدیک خطا ہو، مسلمانوں کے پاس، چونکہ مسلمان اس زمانے میں اسینڈنٹ فورسفل سیولائزیشن تھے، دنیا کا کلچر انہیں کے حساب سے چلتا تھا، ایوری ون وانٹیڈ ٹو بی دم، ایوری ون وانٹیڈ ٹو جوائن دم، اور ایوری ون وانٹیڈ ٹو بی لائک دم۔ دنیا بھر سے جو لوگ آتے تھے درباروں میں تمیز سیکھنے، آداب سیکھنے، قانون سیکھنے، طب سیکھنے، آرکیٹیکچر سیکھنے، آرٹ سیکھنے، شپ میکنگ سیکھنے، وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کچھ لوگ ان جگہوں سے بھی آتے تھے جن جو کہ آج یورپ میں ہے، اور ان جگہوں سے بھی آتے تھے جن کے آگے، یعنی کہ پورچگل اور سسلی اور کریٹ سے، جہاں پہ مسلمان فوجیں آگے نہیں جا پائی۔ یہاں تک کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ان ویسٹ
ان یورپین ممالک کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور اسی طریقے سے کہا کہ پتہ نہیں ان اندھیری جگہوں میں کیا ہوتا ہوگا. اور اتنے عرصے میں ان لوگوں نے بہت کچھ سیکھا مسلمانوں سے. رونیسو ہوئی، فرینچ یورپین انلائٹمنٹ ہوئی، برٹن میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور اس وقت تک مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف دو ایسے مقابلے ہوئے ہیں سویلائزیشنل لیول کے، جن کا مسلمان ملیٹریلی مقابلہ نہ کر پائے. ایک منگول تھے اور دوسرے کروسیڈرز تھے صلیبی. لیکن ان دونوں کے اندر خاص بات یہ تھی کہ ایون دو مسلمز لاسٹ ٹو دیم فرام اے پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو، they were far superior to these Mongols and Crusaders from a civilizational, cultural point of view. مسلمان اتنے زیادہ گہرے تھے اس زمانے تک کہ ایون تو بغداد، نیشا پور، سمرقند، بخارا، یہ سارے کے سارے شہر ختم کر دیے منگولوں نے، لیکن 100 سال کے اندر اندر یہ منگول سارے کے سارے بذات خود مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں، الا ماشاء اللہ، کہ کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ ایک ایمپائر بلڈ کرنے والے ایمپرر نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو، ان کے شہروں کو ختم کر دیا ہو، ان کے لوگوں کو مار دیا ہو، ان کی کتابوں کو اتنا پانی کے اندر پھینکا ہو کہ اس کی اینک سے دریائے فرات، کیونکہ بصرہ اور یہ بغداد جو سارے شہر تھے مسلمانوں کے اسٹیبلش کیے ہوئے شہر تھے، یہ جب جلائے گئے ہیں اور جو کتابیں پھینکی گئی ہیں ان کی لائبریری سے اٹھا اٹھا کے دریا میں، تو دریا اس سے کالے ہو گئے. اور ہم کو سن کے آج لگتا ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے، مبالغہ آرائی ہے، تو کہ ایسا نہیں ہے، ایکچولی ایسا نہیں. اور اتنے سب کچھ ہونے کے بعد جب اپنی سیولائزیشن کو بیسکلی اپنی پوری کوشش کر لی ہے کہ اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، 100 سال کے بعد آپ اپنی شناخت، اپنی ساری محنت سے کی تھی اس کی شناخت مٹائی جا سکے، لیکن 100 سال کے اندر اندر آپ اپنی شناخت خود والنٹیرلی چھوڑ کے اس کی شناخت پر نہ چھوڑیں. ایک یہ مسلمانوں کا مقابلہ تھا، اور دوسرا مقابلہ کروسیڈرز کا تھا. یہ جو یورپین تھے جنہوں نے فلسطین، بیت المقدس چھینا تھا. اور ہم آج فلسطین کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور ہم روتے ہیں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رحم فرمائے. لیکن اس زمانے میں جب کروسیڈرز آئے تھے تو فار 98 ایئرس، جسٹ 2 ایئرس شارٹ آف اے سینچری، مسلمان بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں رکھتے. لیکن نہ صرف کروسیڈرز وہاں سے ہٹائے گئے، بلکہ ان کی جگہ کرسچنز اور جوز کو اس علاقے میں رکھا گیا. مسلمان سویلائزیشنلی اس زمانے میں بھی اتنے مضبوط تھے کہ اگر کسی سے ملیٹریلی ہار بھی جائیں تو بھی طاقت مسلمانوں کے پاس ہی رہتی تھی. لیکن جب مغرب ابھرا ہے تو کولونائزیشن کی ایک ویو چلی ہے، اور یہاں پہ اصل میں ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان دا نیکسٹ 20 اور 25 منٹس ایک چھوٹا سا کولونائزیشن اینڈ یورپین انلائٹنمنٹ اور اس کے جو اثرات آج ہمارے اوپر ہیں اس کا ایک چھوٹا سا سروے کر دوں. ویل گو انٹو سلائٹلی مور ڈیٹیل ان دا نیکسٹ فیو سیشنز، کہ ہم ایگزیکٹلی بتا سکیں کہ کس کا ہمارے اوپر آج بھی کیا اثر ہے. And I'm not talking about the mobile or the laptop we have, or the pen technology we have, or the paper printing technologies we have. یہ تو بہت بیسک سی چیزیں. ہم ان آئیڈیاز کی بات کریں جو کہ ہمارے دماغ میں ایسے انسرٹ ہو چکی ہیں کہ آج ہم ان کے بغیر زندگی گزارنا امیجن بھی نہیں کر سکتے. And I'll give you a few examples انشاءاللہ. لیکن ایک سیولائزیشن، ایک کولونائزیشن اسٹارٹ ہوئی ہے، اور ود the notable exception of ٹرکی، تقریباً پوری مسلم دنیا اب سے 100 سال 150 سال پہلے کولونائز ہو چکی تھی. میں ٹرکی کہہ تو رہا ہوں لیکن یہ آٹومن امپائر کو پھر توڑ دیا گیا. اس اس پالیٹکس میں، اس ہسٹری میں ابھی میں نہیں جاؤں گا. اگر کبھی بعد میں موقع ملا، اللہ رب العزت نے موقع دیا انشاءاللہ تو ضرور. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی مسلم پولیٹیکل سوورن اینٹی نہیں بچی تھی کہ وہاں پہ مسلمان خود مختار ہیں.
اس یورپین کولونائزیشن کے اندر جو انجن تھا وہ یورپین انلائٹمنٹ تھی اور ایڈونچرزم تھی. جو یورپین انلائٹمنٹ ہے یہ ایک خاص حادثہ ہے تاریخ کا. جو کرسچن چرچ تھا یہ اسی طرح کا چرچ تھا جس نے 300 AD کے اندر مل کے فیصلہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھائی آپ سے معذرت. اسی چرچ نے ایک بہت عرصے بہت مداخلت کی ہر ایک کی زندگی میں. اچھا اس کی کچھ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ایلیمنٹس بھی تھے. ایک زندگی کو ایک آرڈر ملتا ہے, ایک ہائرارکی ڈیولپ ہوتی ہے, اور ہائرارکی کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. لوگوں کا ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ اس ریلیشن شپ کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جو قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ الفتنۃ اشد من القتل, اس کے اندر اگر ہم سوچیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ قتل اگر کوئی شخص کسی کو کرتا ہے تو اس نے ایک بندے کو اس دنیا سے مارا بھیجا, اس کی امیجیٹ فیملی نیگیٹولی افیکٹ ہوتی ہے. اگر کسی بندے کو مارا ہے فار انسٹنس تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, ہو سکتا ہے اس کی کہیں اور شادی ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ زندگی میں رول جائے, اس کو کوئی اپنانے والا نہ ہو, اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کے بچوں کو ہو سکتا ہے کوئی گھر مل جائے, ہو سکتا ہے اس کے بچے یتیم خانے جائیں, یا ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے مر جائیں. ان اینی کیس 2 سے 3 جنریشنز کے اندر اندر اس بندے کا قتل بھلایا جا چکا ہوگا, اس کے افیکٹس بائی فار اینڈ لارج ڈائلیوٹ ہو کے تقریباً ختم ہو چکے ہوں گے, اور جو افیکٹس ہوئے بھی وہ بھی اس فیملی سے ریلیٹڈ تھے. لیکن جب ہم فتنے کی بات کرتے ہیں, جو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اب قتل وہ ہے بائی دا وے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جس نے ایک بندے کو مارا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے اس میں پوری انسانیت کو مار دیا. ایک قتل اتنی خراب چیز ہے اللہ رب العزت کی نظروں میں, اور اتنی خراب چیز کہ ایک بندے کو مارنا مترادف ہے پوری انسانیت کے قتل کے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. وہ اس لیے کہ جب فتنہ آتا ہے, جب سول اسٹرائف ہوتی ہے, جب سوشل بانڈز اور سوشل ریلیشن شپس ٹوٹتے ہیں, جب ہائرارکی ٹوٹتی ہے, تو کوئی بھی بڑا جو کہ آج تک چھوٹے سے شفقت کرتا تھا وہ سوچے گا کہ اب میں شفقت نہیں کروں گا, اس کو دباؤں گا, وہ نہیں کل میری گردن پہ ہاتھ مارے. وہ چھوٹا جو کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو مشورہ کرنے کے لیے اپنے بڑے کے پاس جاتا تھا, وہ کہے گا آج میں اس سے مشورے کے پاس نہیں, اس کے پاس مشورے کے لیے نہیں جاؤں گا, کیونکہ اب میں اور وہ کمپیٹ کر رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز کے لیے. جو میں چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں. جو دو لوگ ایک بڑے بزرگ خاندان کے بڑے کے پاس جا کے کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں میں یہ ڈسپیوٹ ہے, آپ ریزالو کر دیں, آپ جو کہیں گے ہم کو پسند آئے یا نہ آئے, ہم دونوں حریف کو, ہم دونوں اپوننٹس کو یہ قبول ہم کریں گے. آج یہ دونوں اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے, بلکہ سب سے پہلے تلوار اس کی گردن پہ چلتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملے میں بولنے والے. بڑے کا مقام ختم, چھوٹے کا مقام ختم, لا ٹوٹا, آرڈر ٹوٹا, پولیس پولیس نہیں رہتی, فوج فوج نہیں رہتی, تاجر جھوٹ بولتا ہے, قانون قانون ساز قانون بیچتا ہے, قاضی قلم بیچتا ہے, جو رکھوالا تھا وہ چور بن جاتا ہے. یہ ہے فتنہ. اس پہ ایک فیملی افیکٹ نہیں ہوتی, پوری سوسائٹی افیکٹ ہوتی ہے, اور پھر پوری سوسائٹی صدیوں کے لیے افیکٹ ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الفتنہ تو اشد من القتل. تو چرچ کا ایک بہت پازیٹیو رول تھا فتنہ کو روکنے والا, لیکن ایک اس کا اپنا نیگیٹو رول تھا. کوئی بھی چیز جو کہ اس کی طاقت کو چیلنج کر سکتی تھی وہ چرچ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. فار انسٹنس بہت مشہور ہے, یہ کوپرنیکس نے کہا, اس کو یہ کوپرنیکن ریولوشن کہتے ہیں. کوپرنیکس نے کہا کہ جو چرچ آپ آج تک بولتے چلے آ رہے ہیں, میں ایکچولی اس نے چرچ سے نہیں کہا, اس نے ایک تھیوری پیش کی کہ دا یونیورس از ہیلیو سینٹرک, آل آف اس ہیلیوس سن. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین اور یہ سارا جتنے بھی ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے اندر ہر ہیونلی باڈی از ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. یہ بہت آبویس سی بات ہے ہمارے لیے. چرچ نے یہ سب کو بتایا کہ زمین اسٹیٹک ہے, سورج ہمارے ارد گرد گھومتا ہے. اچھا, اف آئی ناٹ بینگ چیریٹیبل تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چرچ کے ذہن میں یہی رہا ہوگا کہ جب خدا اس زمین پہ اترا ہے
اور وہ خدا بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے، خدا کا کلام بھی ہے، خدا کا روح بھی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ زمین جس پہ خدا نازل ہوا، یہ کسی کے ارد گرد زمین کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ کسی ارد گرد میں سورج کو چاہیے ہمارے ارد گرد میں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے کیلکولیشن، کوپرنیکس کہہ رہا ہے میں نے کیلکولیشن، اور میرے حساب سے ہم سب دنیا کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جب کوپرنیکس نے اپنا ٹریٹیز اپنا شائع کیا، اس کے چند ہی ہفتوں یا ماہ میں اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس کو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد گیلیلیو نے ہیلیو سینٹرک ماڈل کو اور جب اسٹیبلش کیا تو چرچ نے بلا لیا اس کو ٹرائل کے لیے، اینڈ گیلیلیو اس کو مارا تو نہیں گیا، کیونکہ اس نے آخر میں کہہ دیا کہ نہیں نہیں میں تو یہ کوپرنیکس کی بات میں نے آگے بڑھائی ہے، میں خود اس پہ یقین نہیں رکھتا، میرے حساب سے یہ بہت ویک پروپوزیشن ہے اور فلوسافیکلی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ سب جان بچانے کے لیے کہہ تو دیا گیلیلیو نے، لیکن اس کو مائنر ہیریسی کا نام دے کے گیلیلیو کو اپنی زندگی کے آخری 6-7 سالوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا گھر کے اندر۔ ہی ڈائڈ ان ہز ہوم۔ یہ جو اسٹائفلنگ تھی چرچ کی، یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہیں تھی، یہ تھیولوجی میں بھی تھی۔ کسی اور لینگویج کے اندر چرچ نے اجازت نہیں دی لیٹن سے ٹرانسلیشن کو بائبل میں، کسی کو بائبل کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی انلیس وہ چرچ میں آئے اور وہ پڑھے، اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ چرچ نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے چرچ کو اتنا گولڈ دیں، ہم آپ کو خدا سے معاف کرا دیں گے، کیونکہ ہم ہیں خدا کے ترجمان، خدا ہم سے بات کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، الہام کرتا ہے، ہم خدا سے بات کر لیں خدا کو معاف کر دے گا۔ آپ کو شاید پتا ہو سکتا ہے یہ خبر نہ ملی ہو، لیکن پچھلے سال میں تقریباً $800 ملین، if I'm not very wrong، $800 ملین کے آس پاس کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کیے ہیں چرچ نے، ٹو میک جو سیکشل مس کانڈکٹ جس کے لیے چرچ بہت زیادہ ملائن کیا گیا ہے، اس کے لا سوٹس کو ختم کرنے کے لیے آؤٹ آف کورٹ اینڈ ان کورٹ سیٹلمنٹس کے لیے ایک اتنی بڑی رقم استعمال کی ہے چرچ نے۔ چرچ کے پاس یہ اتنے $100 ملین آ کہاں سے؟ اٹس اے بزنس۔ یہ صرف آج نہیں ہے بزنس، یہ اس زمانے میں بھی بزنس تھا۔ چرچ نے پھر پولیٹیکل پاور کو بھی اسٹائفل کیا۔ فار انسٹنس، جو انگلینڈ کی جو رائل فیملی ہے، اس کی اینسسٹری ایکچولی جرمن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جرمنی اور انگلینڈ اور فرانس کا یہ 3 وے جنگ رہی ہے پچھلے کئی 100 سال۔ اٹ میکس نو سینس وائی دا رائل فیملی آف گریٹ برٹن وڈ بی جرمن ان اوریجن، لیکن یہ وہ میرجز ہیں جو کہ چرچ کروایا کرتا تھا۔ تو چرچ نے اتنا زیادہ انٹرفیئر کیا ہے کہ ایک وقت آیا کہ یورپ نے ریبیل کیا۔ میں انشاءاللہ میں یہاں پہ ایک ریکمینڈ کروں گا، ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے، سائنس ایز اے ووکیشن، وہ آن لائن گوگل پہ اویلیبل ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے چیٹ میں یہ ٹائپ بھی کر دوں گا، اگر یہ پڑھ سکے تو پڑھ لیجیے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر واضح ہوں گی، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ویسے ویسے اندازہ ہوا کہ جو چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم کو کبھی نہیں پتہ چلیں گی، اور چرچ نے کہا تھا کہ یہ تو خدا کے کہنے سے ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے، اور جس نے کوئی ریزن بتانے کی کوشش کی وہ ہیریٹک ہے، ہم اس کو یا تو آگ میں جلا دیں گے، یا کم از کم اس کو نظر بند کر دیں گے، اس کی ساری کتابیں کانفسکیٹ ہو جائیں گی، اور اس کو پوری کرسچن دنیا کے اندر اس طریقے سے ذلیل کریں گے، بدنام کریں گے کہ اندر اس کو بھی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب یہ طاقت آہستہ آہستہ اس کی ختم ہونا سٹارٹ ہوئی ہے، جب سائنس نے زیادہ سے زیادہ ایکسپلینیشن دینا سٹارٹ کی ہے، تو اس کو میکس ویبر کہتا ہے ڈس انچانٹمنٹ آف نیچر، یعنی کہ دیر از نو مسٹری ٹو نیچر اینی۔ پہلے جب بجلی کڑکتی تھی تو ایک زمانے میں رومن امپائر سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ زیوس ہے، دا کنگ آف گاڈس۔ اس کے بعد جب پیگن ریلیجنس کو نکالا گیا اور رومن امپائر کا اسٹیٹ ریلیجن کرسچینٹی بن گیا تو کہا کہ خدا نے کیا۔
एक्सप्लेनेशन तो एक्चुअली वही है कि हमको नहीं पता, ना पता करने की जरूरत है, ना पता किया जा सकता है, ये खुदा ने हुक्म दिया। और उसके बाद जब साइंस ने बताना स्टार्ट किया और इलेक्ट्रिसिटी और उसकी प्रॉपर्टीज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की चीजें जब जो रियलिटी सामने आना शुरू हुई हैं, तो चर्च या तो इसको कबूल कर लेता, पर कबूल नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम हेरेटिक हो और तुम्हें जान से मार दिया जाए। और इतना मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गया कि उन्होंने अपने आप को इस चर्च की बदमाशी से एक्सट्रिकेट किया। और सिर्फ एक्सट्रिकेट नहीं किया, बल्कि फिर चर्च को इतना पीछे डाल दिया कि उसको बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, बल्कि ये मिसाल हम कोशिश करेंगे फिर अगले सेशन में करें, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और दिस हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑफ वेयर वी आर एट द मोमेंट। लेकिन ये खास तजर्बा है यूरोप का, एक खास एक्सपीरियंस है रिलीजन के साथ, जो कि हमारा नहीं है। लेकिन रिलीजन चूंकि अब सॉरी जो वेस्ट, चूंकि अब असेंडेंट सिविलाइजेशन बन चुकी थी अब से 200 साल पहले, 300 साल पहले, एंड एवरीवन वांट्स टू बी लाइक द एम्परर, a medium of communication increasingly are now governed by the West. उनको लगता है वट एवर दिस इज राइट। जो इंटरनेशनल लॉ है, साइंस एजुकेशन, यस जजाकल्ला, ये चैट बॉक्स में किसी ने लिख दिया है, यस दिस इज व्हाट आई आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक नुक्ता नजर है कि व्हाई इज यूरोप द वे इट इज टुडे। और एक दफा अगर हमको ये समझ आ जाए तो फिर हम एक्चुअली उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द वे वी आर टुडे एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दैट। ये मुसलमान, ये जो वेस्ट है, जब इसने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की तो अभी हमने मंगोलों और क्रूसेडर्स की बात की थी, कि जो कि मिलिटरली तो उन लोगों ने मुसलमानों को, इलाके के मुसलमानों को हरा दिया, लेकिन कल्चरली, सिविलाइजेशनली, इल्मी एतबार से और स्पिरिचुअली चूंकि नहीं हरा पाए, इसलिए या तो क्रूसेडर्स के केस में वापस भगा दिए गए, या मंगोल्स के केस में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। मुसलमानों को लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं रहा, इवन दो सफाकी में वो आज के इसराइली से कम नहीं है, किसी तरीके से कम नहीं है, बल्कि शायद ज्यादा रहे। बल्कि एक्चुअली ऐसा केस कैन बी मेड कि वो शायद ज्यादा सफाक थे। जिस किंग रिचर्ड को हमने रॉबिन हुड में देखा, रिचर्ड द लायन हार्ट, रॉबिन हुड की या तो कहानी किसी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, या उसके बारे में जानता तो होगा। रॉबिन हुड की स्टोरीज में जो रिचर्ड द लायन हार्ट जंग के लिए गया हुआ है और अपने स्टेप ब्रदर तो प्रिंस जॉन को छोड़ के गया है, जो कि पूरी वक्त कोशिश कर रहा है कि शेरिफ ऑफ नॉटिंघम के साथ मिलके इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत कर ले। दिस, ये जो बादशाह है, जो राइटफुल किंग है इंग्लैंड का, रिचर्ड द लायन हार्ट, ये जो एक्चुअली इंग्लैंड छोड़ के गया है और अपनी गैर मौजूदगी में प्रिंस जॉन को अपना खलीफा बना के गया है, ये गया कहाँ है? ये एक्चुअली क्रूसेड लड़ने गया था। दिस रॉबिन हुड के बारे में आई डोंट नो, लेकिन किंग रिचर्ड वाज एन एक्चुअल हिस्टोरिक फिगर। और इसकी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इसकी मुलाकात कभी हो नहीं पाई। एनीवे, तो ये उन लोगों में से है जो कि सफाक तरीन लोग हैं। ये मुसलमानों से मुआहदा करने के बाद एक एक पूरे टाउन के लोगों को गर्दन से, उन लोगों की गर्दनें जुदा कर दी। रिचर्ड द लायन हार्ट, लायन हार्ट में कोट एंड कोट कह रहा हूँ।
ठंड बना रही हूँ। आई एम सॉरी, ये मेरे इंटरनेट ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया आज। मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? अब कुछ बेहतर है। ऑलराइट, जज़ाकल्लाह। आई एम सॉरी अगेन। आई ट्राई टू मेक श्योर कि अगली दफ़ा से कोई बेहतर अरेंजमेंट कर लूँ। दो इंटरनेट के एक्सेस मैंने लिए हुए इस वक्त, इसके बावजूद हमारा काम हो नहीं पा रहा है। आई रियली वेरी सॉरी। विल जस्ट फिनिश विद दिस। मुसलमानों का ये जो पहला सिविलाइजेशनल चैलेंज है, जिसके अंदर जो मुसलमानों का ओपोनेंट है वो अपनी नॉलेज खुद प्रोड्यूस करता है, जिसके पास अपने थिंक टैंक्स हैं, जिसके पास अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, जिसने जो कि सेल्फ सफिशिएंट है और अपनी मटेरियल और मिलिट्री सुपीरियोरिटी को बैक कर रहा है विद इट्स इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी, नॉट सुपीरियोरिटी बट डेप्थ। और इस केस में मुसलमान अब तक इतने कमजोर हो चुके हैं फॉर मेनी रीजंस कि उनका मुकाबला नहीं करता। और पिछले 200 साल के अंदर फिर आज हमारा इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कभी कोई साउथ अफ्रीका से, कभी कोई आयरलैंड से, कोई नेल्सन मंडेला का पोता अगर ये आवाज उठाएगा तो हम उसकी एक साउंड बाइट को या एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो को एक वायरल करने की कोशिश करेंगे कि देखो दुनिया में हर कोई ये कह रहा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। मुसलमान खुद इतने बैकफुट पे हैं, और इतने डिफेंसिव हैं, और इतने कल्चरली वीक हैं फॉर वट एवर, फॉर एक्चुअली मेनी नोन रीजंस, कि हम अपना केस खुद नहीं लड़ सकते। आज के दौर में कामयाबी के कुछ खास मयार हैं। पैसा है, शोहरत है, असर और रसूख है, खानदानी ताल्लुकात, कनेक्शंस, नेटवर्किंग है, और समथिंग दैट अपीयर्स टू बी वेरी इनोसेंट, नेक नामी, वो भी हमारे यहाँ मयार है कामयाबी का। इस्लाम ने लेकिन, जब हम समझते हैं कि आज हमको कुछ सिरा नहीं मिल रहा कि अपने इन हालात को कैसे सही करें, तो इस्लाम ने आज भी वही कामयाबी के मयार रखे हुए जो पहले से थे। जब मुसलमान कामयाब थे दुनिया भर के अंदर, इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, तो भी उन्होंने अपने सामने इसेंशियली यही मयार रखा था। वो मयार चेंज नहीं हुआ। वो मयार यही है कि मौत के बाद आप नबी सल्लल्लाहु के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पी सकेंगे या नहीं। नबी सल्लल्लाहु और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आपको देख के अपनों में से पहचानेंगे या नहीं। नामाए माल सीधे हाथ में मिलेगा या नहीं। ये ऐलान होगा कि नहीं कि या ये दुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ये ऐलान होगा कि नहीं। ये जो स्टैंडर्ड है विक्ट्री का, सक्सेस का, ये सेम है। अब बात ये है कि ये जो जो मौत के बाद की जो इवेंट्स होने हैं, इनको इंश्योर करने के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ काम करते हैं। वो काम क्या हो सकता है? क्या इसका कोई सेट फॉर्मूला है? कुछ लोग कहते हैं कि इसका हल ये है कि हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। कुछ लोग कहते हैं कि इसका हल ये है कि सिर्फ दीन के ऊपर फोकस करें। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक पॉलिटिकली पावरफुल नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक स्कूलिंग अच्छी नहीं हो सकती, उस वक्त तक बेस नहीं बन सकती, हम कभी पावरफुल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक ट्रेड में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, उस वक्त तक भिखारी नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली इस कॉलोनाइज्ड स्टेट से, अपने आप को महरूम समझने वाली स्टेट से, अपने आप को गुलाम और कमतर समझने वाली स्टेट से, जब तक जबरदस्ती अपने आप को निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक चाहे दुनिया भर की ताकत और पैसा और तेल हमारे पास हो, उस वक्त तक अपने आप को दूसरे से छोटा ही समझ करें। बहुत सारे सोल्यूशन हैं। हो सकता है कि ये सारे के सारे सही, लेकिन कोई सेट फॉर्मूला अगर हमको देखना है तो हमको इस्लाम की हिस्ट्री थोड़ी सी बेहतर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इस्लाम के जो सोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से सिस्टमैटिकली स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद एक जिंदगी भर की मेहनत तजुर्बे करनी पड़ेगी। हम देखते हैं मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को।
مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تقریباً 15 یا 16 یا 17 سال کے تھے جب مسلمان ہوئے. ناز و نام میں پلے بڑے تھے. شہزادوں والی زندگی گزاری تھی. والدین بہت پیسے والے اور وہ پیسے سارا اپنے صاحبزادے اپنے شہزادے کے اوپر نچھاور کرتے تھے. بہترین خوشبو بہترین کپڑا لگاتے تھے. ایک دفعہ دارالندوہ میں مسلمانوں کو دیکھا. گئے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے. مسلمان ہو گئے, کئی عرصے تک لمبے عرصے تک چھپاتے رہے, لیکن جب گھر میں ذکر ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بدتمیزی کے ساتھ ہوتا, چہرے پہ ناگواری آتی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے یا کسی نے ان کو دارالندوہ کے پاس دیکھ لیا تھا. نتیجہ یہ ہو کہ ان کی والدہ کو پتہ چل گیا. والدہ نے زنجیروں میں باندھا, نہیں مانے تو یا تو چھوڑ دیے گئے یا زندگی بچا کے بھاگے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت عقبہ ہوئی ہے, جو مدینہ والے حج کے سیزن میں آئے تھے, پہلے سال 10-11 مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد اگلے سال 70-80 کے قریب لوگ آئے چھپ کے, اور وہ مسلمان ہوئے. اس جو دوسری بیعت ہے عقبہ کے مقام پہ, اس اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھانے کے لیے مدینہ جو جس شخص کو بھیجا ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسٹوری پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں, ہم کو لگتا ہے یہاں پہ ختم ہو گئی. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بچے باہر آ گئے ہیں, اور طلع البدر علینا پڑھ رہے ہیں, اور یہودی بھی باہر کھڑے ہیں ٹیلوں کے اوپر کے دیکھیں کب آتے ہیں. اور مرد بھی انتظار کر رہے ہیں, عورتیں بھی انتظار کر رہے ہیں, مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں, مشرک بھی انتظار کر رہے ہیں. جو لوگ ہجرت کر چکے ہیں وہ بےتاب ہیں کہ ہمارے آقا کب واپس آئیں گے. جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے, زیادہ انصار تھے, جو انصار تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محسن, ہمارا محبت کرنے والا کب واپس آئے گا, جس کے لیے ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں, ہم کی حفاظت اپنے بچوں سے زیادہ کریں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ مدینہ تیار ہو چکا, اور مدینہ سے باہر آ کے انتظار کر رہا ہے پورا شہر. وہ اس ایک شخص کی محنت ہے, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شہزادے جو خوشبو اور کپڑا بہترین لگاتے تھے, جن کی ماں نے ان کو پھر زنجیر سے باندھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ دعوت کا کام لیا مدینے میں. مدینہ تشریف لے گئے, وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا ہے. 2-2.5 سال کے اندر اندر ہاں تقریباً 3 سال کے اندر اندر بدر اور احد ہو چکی. احد میں یہ شہید ہو گئے, اور جب شہید ہوئے ہیں تو صرف اتنا کپڑا تھا گھر بر گھر میں سب ملا ملو کے. صرف اتنا کپڑا تھا کہ یا تو سر پہ ڈال دیں یا تو پاؤں پہ ڈال دیں. سر پہ ڈال دیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے, پاؤں میں ڈالتے ہیں, پاؤں پہ ڈالتے ہیں, پاؤں کور کرتے ہیں تو سر ان کور ہو جاتا ہے. تو ایسا نے فرمایا کہ سر کور کرو, پاؤں پہ گھاس ڈال دو. یہ دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, سوائے چند صحابہ کے جو کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پہلے یا الگ مسلمان ہوئے, جیسے ابو بکر صدیق یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ شخص جب شہید ہوا ہے تو 27-28 سال کی عمر تھی. ہم نے ریگز ٹو ریچز اسٹوری سنی ہے, یہ ریچز ٹو ریگز تھی. اور اس سے پہلے کہ مسلمان کوئی فتوحات دیکھیں, مکہ فتح ہو, حنین میں تو خیر چلے نیگیٹو ایکسپیرینس تھا, لیکن تبوک ہو, مصر فتح ہو, یا ایران فتح ہو, یا روم فتح ہو, یا بیت المقدس فتح ہو, اس سے پہلے کچھ بڑا کچھ ملے مسلمانوں کو کہ مال غنیمت آنا سٹارٹ ہو, مسلمان سیکیور ہوں, یہودیوں کو نکال چکے ہوں, خندق ہو چکی ہو, اس سے پہلے کہ کوئی خوشی کا موقع دیکھتے, اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا, بلا لیا اپنے پاس. کوئی سکسیس کا فارمولا ادھر ہم کو اس طریقے کا نہیں دکھ رہا جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ایجوکیشن یا ٹریڈ یا فلاں یا فلاں. اس کے بالکل دوسری طرف حضرت خالد بن ولید ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ, یہ امپورٹنٹ ترین آدمیوں میں سے مکہ کا, یہ وہ شخص ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے ہمت دلائی تھی کہ یار اگر ریکنسٹرکشن کرنی ہے کعبہ کی نبی سے کو نبوت ملنے سے پہلے, تو اس شخص نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو, کرو. اور پھر پہلا پہلا وار بھی اس نے کیا دیوار پہ, اور یہ اس کی ہمت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اس کی سرداری کا ثبوت تھا. اور لوگوں میں قبول تھا, لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اگر بولے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر اور مجنون اور کاہن نہیں ہے تو صحیح کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح دھتکارا کہ یہ آیا ہے, پھر منہ پھیر کے گیا, پھر منہ بناتا ہے, دیکھو ہم اس کو عذاب دیتے ہیں. اس بندے کا بیٹا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ مسلمان ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مورخین جو وار اسٹریٹجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ از ایزیلی ون آف دا 3 greatest ever war generals and strategists
in human history, easily in the top three, probably the first, the best. जो टेक्निकली जो उन्होंने किया है उन्होंने अगले 20 सालों 30 सालों के अंदर, वो दिस इज जीनियस, sheer प्योर अनएडल्टरेटेड जीनियस. खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं तो घूमता रहा शादी की तलाश में, मैंने शहीद ही नहीं उन्होंने. अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु, ताल्लुक है एक ऐसे कबीले से जिसके बारे में कहते हैं कि लुटेरों का है, ये काफिला लूटा करता था. मुसलमान हुए, ऐलान किया, क्योंकि दिल में कंटेन नहीं हो पाया नबी सल्लल्लाहु की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत. 3 दिन लगातार ऐलान किया, हरम के अंदर खड़े होकर 3 दिन लगातार पिटे, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु ने कहा भाई वापस जाएं, मार देंगे आप. अल्फाज मेरे हैं, मफहूम कम हो बेश ऐसे ही, अल्लाह की मुझे माफ फरमा. वापस गए, नबी सल्लल्लाहु के चहीते नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि आसमान किसी ऐसे शख्स के ऊपर नहीं था ना जो कि अबू जर से ज्यादा सच बोलता हो. लेकिन उनके बारे में फरमाया नबी साहब ने कि मेरा अजीब साथी है, मफहूम है, मेरा अजीब साथी है, अकेले चला, अकेले इंतकाल होगा, जन्नत में भी अकेले ही जाए. और जब सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु के इंतकाल के बाद इनसे परेशान हो गए, क्योंकि ये कहते थे कि तुम लोगों ने बहुत अय्याशी मचाई हुई, महल खड़े कर लिए हैं, मजे कर रहे हो. जबकि सहाबा कराम क्या मजे कर रहे हो तुम सारे. ये कहते थे इससे ज्यादा जोर अपना हो नबी सल्लल्लाहु के जमाने में जो था, कम अज कम अपना. तो एक छोटे से इलाके में रहने लगे मदीना के खैबर जवार में, क्योंकि मदीना में मुश्किल हो गई थी जिंदगी. तो जब इंतकाल हुआ है, तो कहते हैं कि उन्होंने अहलिया से कह दिया था कि मेरी अ, मैयत को घर के सामने रख देना, कफन में लिटा दो. कुछ सहाबा कराम गुजरे हैं, उन्होंने पूछा ये किसकी लाश रखी है, उन्होंने कहा ये नबी सल्लल्लाहु के साथी हैं गुजर, ये उनके साथी हैं, उनकी लाश है. तो उन मुसलमान सहाबा कराम ने उनकी अ, नमाज जनाजा पढ़ी और तदफीन की. इधर कोई हमको सक्सेस का फॉर्मूला नहीं दिखता, हज़रत बिलाल और हज़रत में कोई सक्सेस का फॉर्मूला नहीं दिखता. दिस इज अ पर्सन हु डजंट इवन ओन हिमसेल्फ. ये गुलाम है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है. दुनियावी तौर पे कोई नक्शे नहीं है फतूहात के या कामयाबी के. लेकिन नबी वसल्लम फरमा रहे हैं कि बिलाल, जब मैं जब जन्नत की सैर कराई गई, तो मुझे तुम्हारे कदमों की चाप सुनाई देती है जन्नत के अंदर. तो इस तरह का कोई सक्सेस का फॉर्मूला हमें नहीं दिखा. और सलमान फारसी उदाहरणों खुरासान में पैदा हुए, मदीना और खुरासान के बीच में कम से कम 2000 किलोमीटर का फासला है. और ये हम जानते हैं डायरेक्टली मदीना नहीं पहुंचे, ये पहले रोमन एम्पायर के अंदर 3 से 4 बड़े सेंटर्स में गए, मुख्तलिफ पादरियों के साथ की खिदमत में रहे, उसे दीन सिखाए. और उसके बाद करते कराते अपने आप को बेचते हुए मदीना के करीब पहुंचे हैं. और बदर से पहले कहते हैं कि मुसलमान हो चुके थे, लेकिन बदर में हिस्सा ऐसे ही नहीं ले सके, क्योंकि उस वक्त गुलाम थे, और उनके आका ने इनको बाग छोड़ के जाने की ड्यूटी छोड़ के जाने की इजाजत नहीं दी. कामयाबी का कोई तुक नहीं मिलता. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब के मुहाजिरीन और अंसार लड़ रहे हैं कि सलमान हम में से हैं भाई, एक ऐसा मकाम मिला, और नबी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये ना महाजिर है, ये ना अंसारी है, ये मेरे घर का हिस्सा है. कोई सक्सेस का उस तरह का फॉर्मूला नहीं दिख रहा जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर. अल्लाह ताला कुरान में फरमा चुके हैं रजी अल्लाह अन्हु व रज़ु अन्हु, कि अल्लाह इनसे राजी हुआ. और इस पे अल्लाह ताला ने बस नहीं की, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी शान दी कि कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इनसे राजी हूँ, बल्कि वरजू अन्हु, ये मुझसे राजी हैं. तो ये कामयाबी किस तरीके से होगी कि जो हमने आज इस छोटे से इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स का या सेशंस का जो हमने टाइटल रखा है, इस्लाम एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन, ये हमने एक किताब का टॉपिक उठाया है, और उस किताब से हम इंशाल्लाह फायदा भी उठाएंगे. मैं किताब भी रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह. लेकिन इसके इसके थ्रू और हम अपनी डिफरेंट जो हमारी रीडिंग्स है उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई कर सकें कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली एक्चुअली कामयाब होना कैसे है. बस एक हदीस के मफहूम पे आज का सेशन एंड करते हैं, इस माजरत के साथ कि मेरे इंटरनेट ने मेरे और आपके साथ जो किया है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ. और आई आई हैव गॉन स्लाइटली अबव टाइम एनीवे. इस हदीस के मफहूम के साथ एंड करता हूँ.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تمہاری نظروں میں کامیاب شخص کون ہے؟ تو بہت اچھا جواب دیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے زیادہ بیٹے ہیں، کیونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، بیٹوں کی ویلیو زیادہ ہے، ٹرائبل سوسائٹی ہے، نو فرل سوسائٹی، اس کے اندر کوئی گوٹے نہیں لگے، کوئی نائسٹیز نہیں ہے، کوئی نزاکتیں نہیں ہیں۔ اگر 6 سال 7 سال کے بچے نے 4 بکریاں نہیں چرائیں تو چانسز ہیں کہ اگلے سال تک وہ بکریاں یا وہ بچہ ان میں سے کوئی بھوک پیاس سے مر چکا ہوگا۔ صحرا میں رہتے ہیں، پانی نہیں ہے، ویجیٹیشن نہیں ہے۔ اگر وہ 12 14 16 سال کے لڑکے نے اپنے چچا کے ساتھ نہیں سفر کیا اپنے ٹریڈ کیراون کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ بھوک سے مر جائیں۔ نو فرل سوسائٹی ہو۔ صحابہ کرام نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ کے رسول نے، وہ جس کے بیٹے زیادہ ہوں وہ کامیاب ہے، وہ عزت والا ہے۔ جو کوئی بات کرے تو لوگ سنیں، لوگ کہیں سے گزرے تو لوگ مڑ کے دیکھیں، پیٹ پیچھے اس کی بات ہو، واہ ہو، اس کا ذکر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں رشتہ بھیجے تو رشتہ قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے پورے نیریٹو کو 180 ڈگریز فلپ کر دیا۔ کامیاب وہ ہے کہ جو کوئی بات کرے تو کوئی کان نہ دھرے، وہ گزرے تو کوئی مڑ کے نہ دیکھے، رشتہ بھیجے تو قبول نہ ہو، اور مرے تو رونے والے نہ ہو یا تھوڑے سے۔ ہم نے اس پورے سیشن میں دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک اللہ رب العزت نے کسی قوم کو، کسی کلیکٹو کو، کسی انڈیویجل کو بے آسرا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، گائیڈنس دی ہے، ہدایت پہنچائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں، اور ڈیفینیشن بھی ہیں۔ میں صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج جتنا جانڈسٹ ویو ہے ہمارا، کہ جتنا گلیئرنگلی ہم کو دکھتا ہے ایک چیز کے اندر، شہرت کے اندر، اثر رسوخ کے اندر، پیسے کے اندر، یوٹیوب چینل کے اندر، ٹک ٹاک کے چینل کے اندر میرے کتنے فالوورز ہیں، کتنے لائکس ہیں، وغیرہ وغیرہ، جس چیز کے اندر ہم کو کامیابی دکھ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کے اندر ہے۔ فرمانے کہ اولاد اور یہ شہرت اور یہ پیسہ، یہ فتنے ہیں سارے کے ساتھ، یعنی کہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر فتنے کا، unless you are very watchful۔ صحابہ کرام پر ویری واچفل۔ کوشش کریں گے ان دا نیکسٹ 8 اور so ویکس صحابہ کرام کی سیرت کو انشاءاللہ کچھ اس طریقے سے کینوس کر سکیں کہ کچھ آلٹرنیٹیوز ہمارے سامنے آئیں انشاءاللہ۔ میں سلائڈس پرابیبلی میں کوشش کروں گا اگلی بار انشاءاللہ سلائڈز ہوں۔ میں نے اس دفعہ بھی سوچا تھا، میں اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ ڈسکشن پہلے سیشن کی میری تھوڑی براڈ ہے، اس کا یہ تھوڑی سی میانڈرنگ سی ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑے ایریا، بہت بڑے ایرا کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کوشش کروں گا، پرومس نہیں ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ کچھ سلائڈ ہو تاکہ کچھ ویژول کیوز مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا صبر کے ساتھ سننے کے لیے قبول کرے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، اور جو ہماری خواہش ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے، اور اس امت کے لیے جو دعائیں ہیں، یا جو خواہشات اور دعائیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر قبول فرمائے، ہمارا آخرہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔